امام حسین کے ساتھ ہونے والے مظالم میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے جان دی تھی اس مقصد کو ہی عوام کی اکثریت نے نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے یہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سال ہا سال گزر جانے کے بعد بھی امام حسین کا ذکر سلامت رکھا گیا ہے۔ کچھ بہی خوابوں نے اس کی وجہ ان کی ذات گرامی کو سمجھ لیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر امام کے نزدیک ان کا مقصد ان کی ذات سے اہم تر نہ ہوتا تو وہ اس کے لیے اپنی جان پیش ہی کیوں کرتے؟ اپنے مقصد کی خاطر جان قربان کر دینا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ان کو وہ اپنی ذات سے بڑھ کر عزیز تھا۔ کچھ نے مظلومیت اہل بیت کو موضوع بنا لیا مگر چندہ اہتمام نہ کیا کہ اس بات اور اس مقصد کا بھی کچھ ذکر فرما دیتے جس کی تکمیل کی خاطر امام نے اپنے خامادے کی گردنوں کو کٹوانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ بھلا وہ ایسا کیا معاملہ تھا، ایسا کیا تغیر تھا جس کو روکنے کے لیے امام کھڑے ہو گئے اور اس میں اپنی اور اہل بیت کی جانوں کی بھی پرواہ نہ کی؟ یہ محض ایک فاسق کے حکمران بن جانے کا معاملہ نہ تھا جیسا کہ کچھ لوگ پیش کیا کرتے ہیں، دراصل یہ کل نظام کے تبدیل ہو جانے کا مسئلہ تھا۔ یہ اسلامی نظام حکومت کے کلی طور پر بادشاہت میں بدل جانے کی ابتدا تھی۔ یہ اس ملوکیت اور موروثیت کے سلسلے کی پہلی کڑی تھی جس نے بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کی بادشاہت کی شکل میں گل کھلائے۔ یہ جہاد محض ایک شخص کے خلاف نہیں تھا، ایک پورے نظام کو بچانے کا جہاد تھا۔ یہ جہاد اسی دین کے قیام کے فرض کو نبھانے کا سلسلہ تھا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اور جس کو صحابہ لے کر چلے تھے۔ اب چاہے تو سارا عالم اس کو ایک سیاسی لڑائی کہہ دے، اس حقیقت پر پردہ ڈالنا کسی کے بس کی بات نہیں کہ یہ خالصتاً اقامت دین کی جدوجہد تھی۔ آج ہم سب حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حسین کی سنت یہ نہیں کہ ظلم و ستم پر مبنی نظام ہو، غیر اسلامی طریق پر قائم ہو اور مسلمان اس پر توقف کر کے بیٹھ جائے اور اس کی بہتری کے لیے تگ و دو نہ کرے۔ حسینی ہونے کا مطلب صرف حسین سے محبت کا زبانی اظہار ہی نہیں بلکہ امام کے طریقے پر عمل پیرا ہونا بھی ہے۔ اسلام کے عدل اجتماعی کے قیام کی جد و جہد کرنا بھی ہے۔ یقیناً ایسا زبانی دعویٰ جس کے ساتھ کا عمل خود اس کی مخالفت کی گواہی دے رہا ہو، امام عالی مقام کو بھی پیش کیا جائے تو دھتکار دیا جائے۔